اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نزدیک ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً اذہان متوجہ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی جانب، آپ کی سیرت کی جانب اور آپ کی حیات طیبہ کی جانب۔ قرآن مبارک سورہ مبارک نحل میں 97 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو۔ عمل صالح ایمان کے ساتھ اگر انجام دیا گیا ہے، اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا خاتون، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم حتماً اسے زندہ کریں گے، حیات دیں گے، حیات طیبہ، ایک پاکیزہ حیات۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم حتماً اسے جزا دیں گے، اجرہم، جو ان کا اجر بنتا ہے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے اس کے بہترین احسن اجر کو پروردگار عطا کرے گا۔ حیات طیبہ کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے، وہ ایک ایسی حیات ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں انسان کو عطا کی جاتی ہے، اور اگر حیات طیبہ انسان حاصل کر لے تو پھر موت اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ حیات اور موت کے ابحاث میں ہم نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن آج جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے کہ 22، 24 یا میکسیمم 28 سال جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اتنی رہی ہوگی، تو اتنی کم عمر کے اندر کسی ذات اور کسی شخصیت کا دین مبین اسلام، حیات انسانی کے اوپر اتنا شدید نقش کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی مختصر سی حیات کے باوجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو روایات بیان کرتی ہیں کہ جو شخص جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اس کے بارے میں جو روایات کی طرف ہم مراجعہ کرتے ہیں تو حتیٰ بعض اہل سنت کے مصادر نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو ذات سب سے پہلے داخل ہونے والی ہے جنت میں، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہوگی۔ اب یہ جو جنت میں ورود یا داخل ہونا ہے، اس کے حوالے سے ایک ذہن میں بعض اوقات یہ سوال ہو جاتا ہے، بعض کے ذہنوں میں اٹھتا بھی ہے کہ اگر جنت میں داخل ہونا انسان کی یعنی فضیلت، مرتبے، قرب الہی کے مدارج کو بیان کر رہا ہے، تو آیا خدا نخواستہ یہاں پر کیا پیغمبر سے کسی ذات کو افضل ہونے کی طرف بیان کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہاں پر آپ کو متوجہ کروں گا اس بات کی طرف کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو روایت ہیں یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور بعض اوقات کسی شخصیت کی کسی خاص فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو کوئی خاص عنوان پروردگار کی جانب سے عطا ہوتا ہے کہ جو اس کی ذات کے کسی خاص
مقام اور کسی خاص فضل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہرگز مرحلہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پیغمبر سے زیادہ افضل ہو جائے، کیونکہ یہ قانون کلی ہے کہ کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی شخصیت افضل ہے تو پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اب یہاں پر اسی مرحلے کو ہم دو مقامات پر حل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم بعض روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو سب سے پہلے ذات داخل ہونے والی شخصیت ہے وہ آپ ہیں، اور دوسرا مقام یہ کہ اگر ہم کچھ احادیث کو آپس میں جمع کر لیں، جن میں سے خاص طور پر جو روایت ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اس کو بارہا اور میں فاطمہ اور فاطمہ مجھ سے، اور اس طرح کے بہت سارے عناوین جو ہیں کہ گویا پیغمبر اکرم میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ اگر اس عناوین کو سامنے رکھا جائے تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے میں اگر گھر میں داخل ہوتا ہوں اور مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ یا میرا پیر جو ہے وہ پہلے داخل ہوا، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی میرا ٹکڑا داخل ہو رہا ہے گویا میں داخل ہو رہا ہوں۔ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو جناب سیدہ علیہ السلام اللہ علیہ کا جنت میں ورود گویا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود حساب ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی دیگر عناوین ہیں، ایک مختصر سی عمر میں ان تمام مقامات و مدارج کو حاصل کر لینا یقیناً خواتین کے لیے ایک ایسی توجہ کا باعث ہے کہ تمام خواتین اس بات کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی مختصر سی عمر میں یہ تمام مقامات حاصل کر سکتی ہیں، تو گویا خواتین کے لیے قرب الہی کے ان مدارج تک پہنچنے کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو ذہنوں میں بعض اوقات یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے کوئی خواتین کے اوپر ظلم کیا ہے یا ان کو پیچھے رکھنے کی اسلام میں کوئی ایسی تصور پایا جاتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، خواتین میں نبوت یا امامت کا نہ ہونا یہ کہیں پر بھی خواتین کے مدارج کو کم نہیں کرتا۔ اب جناب اسی وجہ سے آپ دیکھیے وجود بابرکت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، حتیٰ ہمارے پاس روایات میں ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر حجت ہیں اور ہماری جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے اوپر حجت ہے، تو جو حجج الہی کے اوپر حجت ہو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اس میں پروردگار نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے مومن ہونا اور مومن ہونے کے ساتھ عمل صالح انجام دینا، پھر فرق نہیں پڑتا من ذکر او انثی کہ وہ مرد ہو یا عورت، پروردگار اس کو وہ حیات طیبہ عنایت فرمائے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کا جو اہم ترین رخ ہے، خاص طور پر جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ آپ کا دفاع ولایت کا رخ ہے، اور یہ رخ صرف اور صرف آپ کی حیات کے آخری مرحلوں میں ظہور نہیں دے رہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ دفاع ولایت، دفاع نظام الہی میں جو ہے وہ صرف اپنے عمر کے آخری حصے میں سامنے آ رہی ہیں، بلکہ خود آپ کی حیات میں مکہ کا وہ دورانیہ کہ جب مکہ میں جو ہے وہ نصرت الہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اور پیغمبر اس نصرت الہی کے بغیر مکہ میں اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ تمام کفار اور مشرکین کو جرأت ملتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جن کے اجداد پیغمبر کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، آج ان کے اوپر جو ہے وہ مسلمان کا ٹیگ لگا کر ان کو مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے، اور جس شخصیت نے اپنی پوری زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اس کو جو ہے وہ کافر ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس دوران میں کہ جب حتیٰ دیگر مسلمانوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر سے آ کر ان چیزوں کو دور کریں اور ان اذیتوں اور تکلیفوں سے بچائیں کہ جو کفار ان کے ساتھ کرتے تھے، آپ کی پشت پر جو ہے وہ اوجڑی رکھ دی جاتی تھی، غلاظت رکھ دی جاتی تھی۔ جائیے تاریخ سے سوال کیجیے اور پوچھئے کہ وہ تمام افراد کے جن کے لیے باتیں کی جاتی ہیں اس وقت میں کہاں تھے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آگے بڑھ کر اپنے والد گرامی کا دفاع کرتی تھیں اور آپ سے ان غلاظتوں کو، ان چیزوں سے دور کرتی تھیں، اور جس طرح سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی کے قلب کی قوت بنی ہوئی تھیں، آپ کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کے قلب کی قوت بنی ہیں، اور آپ نے وہ مقام حاصل کیا۔ نہ صرف دیکھیے کچھ مقامات کے بارے میں ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ جی یہ الہی منصب، ایسا نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دنیا کے اندر عمل پیغمبر کی نسبت ایسا ہے کہ پیغمبر ان سے زیادہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتے، جس نے اپنے پورے وجود سے
پہلے مرحلے میں نبوت کا دفاع کیا اور پھر اپنی حیات کے آخر میں ولایت اور امامت کا جو دفاع کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام اللہ علیہ خدا کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے کس طرح سے تیار اور آمادہ تھی۔ اور یہی پیغام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تھا جس نے کربلا میں جناب زینب کی شکل میں ظہور کیا ہے، جس نے بعد میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ خواہر امام رضا علیہ السلام کی شکل میں ظہور کیا ہے، اور آج بھی یہ کردار آواز دے رہا ہے اپنے پیروں کو، اپنے پیچھے آنے والوں کو، کہ جو بھی فاطمی کردار لے کر آگے بڑھے گی اس کو کسی جگہ پر زینب بننا ہوگا، کسی جگہ پر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، ولایت کے دفاع کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنا